ماشاء اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی کلوا واشربوا، بہترین چیزیں ہیں، کھاؤ پیو، پاک کھاؤ، حلال کھاؤ۔ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا یہ دن شہزادی کے ہیں، اور ہر چیز پہ شہزادی نے ہمیں پیغام دیا ہے، نصیحت دیا ہے، یہاں تک کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے پیش کیا تھا۔ ہاتھوں کی نظافت، ہاتھ کی پاکیزگی کے بارے میں جناب سیدہ فرماتی ہیں الا لا یلعن من عمرۃ، آگاہ جاؤ، جو شخص کھانا کھا کر ہاتھ دھوئے بغیر سو جائے اس کو حفظان صحت اور اپنے علاوہ کسی اور کی ملامت نہ کرے کہ یہ بیماری کیوں ہو گئی، یہ پریشانی کیوں ہو گئی۔ کھانا کھانے کے کھا کے بغیر ہاتھ دھلے سو جائے، وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہگار جانے، اپنے آپ کو غلط ٹھہرائے۔ یقیناً کھانا کھانا یہ آسان نہیں ہے، تو جانور بھی کھا لیتے ہیں۔ کھانے کے آداب ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس میں سے 4 واجب ہیں۔ خدا کی معرفت، اس نے اتنی بہترین نعمت دی، ہم اس پر توجہ کریں پہلے کھانے کے اوپر تو سمجھیں نا۔ روٹی دیکھیں تو پہلے دیکھیں خالق اور مخلوق کی محنت کا نتیجہ ہے جو ایک لقمہ ہمارے منہ تک آ رہا ہے، اور منہ میں جانا کمال نہیں، گلے سے اتر بھی رہے ہیں۔ گلے سے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہضم بھی ہو رہا ہے، ہماری باڈی کے لیے فائدہ مند ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے نہ رزق ملتا ہے، اور رزق ملتا ہے تو گلے سے اترتا نہیں، اور اترتا نہیں ہے تو ہضم نہیں ہوتا۔ تو خدا کی معرفت کتنے لوگوں کے ہاتھ، کتنے لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے جو یہ ایک لقمہ ہم تک آیا ہے، اور اللہ نے کل کائنات ایک لقمے کے لیے تو بنایا۔ اگر زمین بنائی تو زمین پروردگار نے بنایا، اس میں نمی، خشکی، تری، سب کچھ اللہ نے بنایا۔ آب و ہوا اللہ نے بنایا۔ ہل چلائیں گے لوہا کے لیے پہاڑ بنایا جس میں فیکٹریوں میں ڈلتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب ایک دانہ اگانے کے لیے کہ بندہ مومن کے گلے میں آ جائے اور وہ ہضم کر جائے، وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا تو اس طریقے سے دیتا، سب کو اس پر لگا دیا۔ کتنی منزلوں سے گزر کے ایک لقمہ ہمارے منہ تک آتا ہے، 12 منزلوں سے گزرتا ہے۔ زمین ہے، زمین میں ڈالا ہے، اگا ہے، اس میں بھی طاقت توانائی پروردگار کی طرف سے۔ غذا میں، روٹی میں پیٹ بھرنے کی طاقت نہیں جب تک حکم الہی نہ ہو، نہ تو کچھ وہ لوگ جو ہے کھاتے ہی رہتے تھے، پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے خدا کی معرفت۔ ہم کھانے میں بیٹھیں تو خدا اور اللہ رسول کی باتیں کریں، اس نعمت کے سلسلے میں بات کریں کہ جو خدا نے پیدا کیا ہے اور ہمیں میسر ہوئی ہے۔ خدا کی نعمت اور اس کی عطا پہ راضی ہونا، ناشکری نہیں، کیا مل گیا، کیا ہو گیا اور کیا ہے کھانا، اس پر راضی ہو۔ کتنے ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں یہ بھی نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، راضی ہو۔ راضی ہو تو ہضم ہو جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی پہچان کا ذریعہ ہم کھانے کو قرار دیں، خدا سے راضی ہونے کا وسیلہ ہم کھانے کو قرار دیں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں اور اس پر باقی رکھیں۔ بسم اللہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور باتیں دوسری چیزیں، کھانے میں اٹھنا اور دیگر بہت سی چیزیں ہیں جو کھانے میں مسائل پیدا کرتی ہیں۔ جناب خاتون جنت نے فرمایا کہ خدا کی معرفت، خدا کی نعمت اور اس کی عطا پہ راضی ہونا، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، بسم اللہ، پھر اللہ، پھر رحمان، پھر رحیم، ان تمام چیزوں کی تفاسیر دیکھیں۔ کہہ کے بسم اللہ ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس پر ہم توجہ کریں۔ کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کریں، الحمد للہ رب العالمین۔ شکر کس طریقے سے ہوتا ہے؟ شکر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں شکر ہوتا ہے۔
امانت دی ہے پروردگار نے، ہم اس چیز کا شکر ادا کریں. مسجد میں لے کے تسبیح لے کے بیٹھ نہ جائیں کہ ہم صرف شکر کر رہے ہیں، نہیں، ان چیزوں کو اچھی طرح استعمال کرنا، جن چیزوں کو جس چیز کے لیے بنایا اس کو اس کے لیے استعمال کریں. مستحب کیا ہے کھانے میں؟ جناب سیدہ نے کہا کھانے سے پہلے وضو کرنا. وضو ضروری ہے. وضو میں 86 پوائنٹس ہیں، اس سے پہلے میرے ویڈیوز آ چکے ہیں. وضو کے مستحبات، مکروہات، واجبات، لوازمات، دنیا میں برکت، رحمت، صحت، جسم کے لیے، روحانیت کے لیے وضو کی اہمیت کتنی ہے، اور ہر وقت باوضو رہنے میں کتنا کمال پایا جاتا ہے. کھانے سے پہلے باوضو ہوں. باوضو انسان کب ہوتا ہے؟ یا تو سوتے ہیں یا عبادتوں کے لیے. تو کھانا ایک عظیم ترین عبادت ہے کہ جب ہم باوضو ہو کے بیٹھیں اور کھانا کھائیں تو اس پر کھانے پر توجہ کریں. کھانے میں بھی ڈھونڈیں کہ سجدہ کیا ہے، رکن کیا ہے، قرات کیا ہے. ان تمام چیزوں کھانے میں بھی باتیں ہوں. بائیں طرف لیفٹ سائڈ ہمیں بیٹھنا ہے. دائنا گھٹنا اٹھا کے اکثر بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھنا ہے. بیٹھ کر کھانا کھانا یہ مستحب ہے، کھڑے ہو کے نہیں. انگلیوں پہ جتنا لگا ہے اگر انگلی سے کھا رہے ہیں، ویسے تو ہم جو ہے وہ زیارت کی انگلی بھی نکال کے کھاتے ہیں، ایڈوانس سمجھے جاتے ہیں. انگلیاں منہ میں جائے، چوسیں، غذا جو ہے وہ ہاتھ میں انگلیوں میں لگے ہوئے اس کے بعد دھل دیں تو نالی اور کچرے میں نہ جائے، بلکہ انگلیوں پہ جو چیزیں لگی ہیں اسے چاٹیں اور اس غذا کو اہمیت دے، کھانے کے اہمیت دے. ورنہ ہم آج جو ہے وہ صرف چمچوں والی باتیں ہوتی ہیں اور چمچے والے انسان ہو گئے، چاہے کھانے میں ہو، چاہے ذات میں ہو، چاہے زندگی میں، ہر جگہ چمچے گیری ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، چمچ سے بھی کھائیں تو ہاتھ دھلیں، وضو کریں اور ہاتھ میں جو کھانا لگ جائے اسے تناول فرمائیں. یہ 4 چیزیں مستحب تھی. شرافت کیا ہے کھانے میں؟ ہر انسان یہ دیکھے گا کہ یہ شریف انسان ہے یا نہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ شرافت کیا ہے؟ اپنے سامنے سے جو کھانا ہے اس لقمے کو اٹھائے، اس کھانے کو اٹھائے، دوسروں کے سامنے سے نہیں اٹھائے. ہم آج تھالے میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، دوسرے کی طرف کھینچ کے لاتے ہیں، اپنی بوٹی، اپنا ہاتھ، اپنا جوٹا اس کی طرف، اس کی طرف. جو ہمارے ساتھ میں ہے، ہماری طرف ہے، اس لقمے کو ہمیں پہلے دیکھنا ہے. خاص طریقے سے کھانا کہیں بھاگا نہیں جا رہا، چھوٹا چھوٹا لقمہ، چبا کے لقمہ، زیادہ تر انسان چبائے تو طبی اعتبار سے اس کا بھی فائدہ ہے. اور اچھی طرح سے اس کھانے کو جو ہے وہ چبائے تاکہ معدے کو تکلیف نہ پہنچے. اپنے سامنے سے اٹھا کے کھائے، چھوٹا لقمہ کھائے، اچھی طرح چبا کے کھائے، دوسروں کے چہرے کی طرف کم دیکھے. یہ سب سے اہم چیز ہے. انسان چکر بکر ادھر ادھر کھانے میں متوجہ ہوتا ہے، یہ شرافت کی علامت نہیں ہے. دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھیں، وہ کیسے کھا جا رہا، وہ کیسا کھا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہم تنزیہ اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن یہ مخالفت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی. تو یہ شرافت کے خلاف ہے کہ انسان کھانے میں دوسروں کے چہرے کی طرف کم دیکھے تاکہ وہ شریف کہلائے جائے. اور کھانے کی اہمیت یہ ہے کہ دسترخوان سے چنے ہوئے جو دانے گر جاتے ہیں اسے چنے، اٹھائے، صاف کر کے پھینک نہ دے. اور بہت سی اس کی فضیلت ہے کہ کس طریقے سے اس کے فضائل و کمالات پائے جاتے ہیں کہ کھانے میں کیا چیزیں ہیں. شہزادی کونین نے ان تمام چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ 4 واجب، 4 مستحب، 4 شرافت اور آداب ہیں کھانے کے. ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. شہزادی کونین فرماتے ہیں خرما مومن کے لیے بہترین تحفہ ہے. کھجور، خرما کسی کو تحفے میں دیں، اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بالکل شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے. اور جو کھجور آتی ہے کہاں سے آتی ہے وہ ہمیں یاد رہ جائے. زہرا کے کھجور دنیا کھا رہی ہے. جہاں جہاں کلمہ پڑھا جا رہا ہے زہرا کے باغ کا کمال ہے، فدق کا کمال ہے، جو غاصبوں نے لوٹ لیا اور کھانا غصب کر لیا. تو آج شہزادی کونین کے ہم چاہنے والے ہیں، تو لہٰذا ہماری روحانی غذا، جسمانی غذا دونوں
جناب شہزادی کونین کے مطابق ہو۔ شہزادی نے روحانی غذا کے سلسلے میں نماز کیوں واجب ہے، روزہ کیوں واجب ہے، حج کیوں واجب کیا گیا، یہ والدین کی اطاعت کیوں واجب کی گئی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہے۔ رسول کی رسالت، علی کی ولایت، ان سب چیزوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد کھانے کے آداب و طریقے بھی شہزادی نے بیان کیا۔ اس سے پہلے میں نے سونے کے آداب آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ یا فاطمہ اغثنی، یا فاطمہ تو زہرا اغثنی، یہ بار بار کلمات انسان دہرائے تو ہر منزل پہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بھی اعداد و شمار ہیں کہ کس طرح تسبیح سیدہ سے اپنی زندگی کو آباد و شاد رکھیں اور مکمل جہاں ہم حاصل کریں شہزادی کونین کے درد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔